والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے میں اور آپ مل کر سب سے پہلے حسنین کے نانا دو عالم کے داتا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جن کے جیسا یاد ہے، آگے سے لے کے پیچھے تک، دائیں سے لے کے بائیں تک عاشقانہ انداز میں جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد مبارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی شب اور یہ محفل اس 10 روزہ پروگرام کی آخری شب ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے گزشتہ سال کے 10 دن اور اس سال کے 10 دن ملا کر میں بھی 20 دن آپ لوگوں کے درمیان رہ لیا، اور ان 20 دنوں میں آپ کا جو پیار، آپ کی جو محبتیں ملی وہ انمول۔ صرف 20 دن میں یہاں رہنے کے بعد اپناپن محسوس ہونے لگا، اور اب تو اکثر لوگ وہ ہیں جن کے چہرے میرے جان ہوئے ہیں۔ ممبر پاک پر علماء کرام تشریف فرما ہے، بالخصوص قائد اجلاس منبع اخلاص حضرت مولانا غلام محمد صاحب اللہ، خطیب اور امام محمودی جامع مسجد گھوکا، اور آپ کی بستی کی ایک بڑی ذمہ دار شخصیت حضرت مولانا میر محمد صاحب اللہ، جو آپ کی اس بستی کے سرپنچ بھی ہیں، مولانا محمد عارف صاحب، مولانا آدم صاحب، مولانا اکبر علی صاحب، مولانا اسحاق صاحب، مولانا صابر ہیں، مولانا محمد خان صاحب، اور بالخصوص اولاد رسول سید سامی بڑے پاک پر تشریف فرما ہے۔ دیگر علماء کرام، نام تو میں نہیں جانتا سب کے، لیکن چہرے سب کے پہچاننے لگا ہے الحمدللہ۔ آج کی رات بڑی انمول رات ہے، محبتوں کے ساتھ ہمیں محبت والوں کا ذکر کرنا ہے، اور میرے لیے بھی زندگی اور موت کی کوئی خبر نہیں، ہو سکتا ہے ہمارے لیے اس رات میں آخری ملاقات ہو۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ اس بات کے بدلے کوئی بات نہ ہوگی، اس رات کے بدلے کوئی رات نہ ہوگی، ملنے کو تو ہم 100 بار ملیں گے، لیکن یہ مجمع، یہ محفل، یہ ملاقات نہ ہوگی، یہ مجمع، یہ محفل، یہ ملاقات نہ ہوگی۔ یہ موقع حسین ہے کہ ہمیں کربلا والوں کا ذکر کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ دعا ہے مولا تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور قابل عمل باتوں پر عمل کر کے مولا تعالیٰ دنیا اور آخرت کی راہوں کو آسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آغاز میں 3 شعر نعت پاک کے ہیں، 3 سال، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد میں انشاءاللہ میں اپنی گفتگو کا سفر کروں گا۔ ایک مرتبہ سارے لوگ ایک ہاتھ اٹھا کر کہیں لبیک یا حسین۔ لبیک کا معنی ہوتا حاضر ہونا، ہم حاضر ہیں یا حسین۔ ہم یہ کریں دونوں ہاتھ اٹھا کر لبیک یا حسین، سارے لوگ اپنا ہاتھ اٹھا کر بتائیں اے سیدہ کے لال، ہم تیرے نام پر اپنے بستروں کو چھوڑ کر آئے ہیں۔ اور میرے عزیزوں، گرمی بہت پڑ رہی ہے، آپ گرمی میں اپنے بستروں کو چھوڑ کر آئے، ٹھنڈے ٹھنڈے کمروں کو چھوڑ کر آئے، پنکھوں کو چھوڑ کر آئے ہیں، لیکن یاد رکھنا یہ میرا اور آپ کا کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ کربلا میں جو امام عالی مقام نے اپنے گھر والوں کو شہید کیا تھا، اور جو حسین کا خون کربلا کے میدان میں بہا تھا، ہم ایسی ایک نہیں بلکہ ہزاروں راتیں گرمی میں بیٹھ کر گزار دیں، تب بھی کربلا والوں کے خون کے ایک قطرے کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہاتھ اٹھا کر بولے لبیک یا حسین۔ آپ کو جب جب ضرورت پڑے بیچ میں آپ کو لبیک یا حسین بولنا گے، میں نعت کا ایک شعر پڑھ رہا ہوں، نانا کو، حسنین کے نانا کو پکار لے، کہہ دے یا رسول اللہ۔ میں جام بن کر مجھے میں یہ کمال نہیں، ہمارا وجود یہ سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، اس لائق نہیں کہ ہم مدینے جیسی پاک سرزمین پر جا سکیں، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے، ہمارے آقا ہمیں پھر بھی وہاں بلا لیا کرتے ہیں۔
تو بس اب اس بات کو ذہن میں رکھیے، شعر ملاحظہ فرمائیں۔ میں جاؤں طیبہ نگر مجھے میں یہ کمال نہیں، میں جاؤں طیبہ نگر مجھے میں یہ کمال نہیں، میں جاؤں طیبہ نگر مجھے میں یہ کمال نہیں، مگر حضور بلا دے تو کچھ محال نہیں، مگر حضور بلا لے تو کچھ محال نہیں۔ نماز ہمیں تو ملی ہے تیرے ہی صدقے، نماز ہمیں تو ملی ہے تیرے ہی صدقے، وہ کیا نماز ہے جس میں تیرا خیال نہیں، نماز ہے جس میں تیرا خیال نہیں۔ اذان آج بھی ہوتی ہے ہر جگہ، لیکن اذان آج بھی ہوتی ہے ہر جگہ، لیکن قسم خدا کی کوئی ثانی بلال نہیں، قسم خدا کی کوئی ثانی بلال نہیں۔ اور تین شعروں کا میں نے وعدہ کیا تھا، لیکن ایک عشق کا شعر یاد آ گیا ہے۔ عشق والوں کے لیے سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، تمہاری یاد میری زندگی کا ہے مقصد، تمہاری یاد میری زندگی کا ہے مقصد، میں تم کو بھول کے زندہ رہوں سوال نہیں، میں تم کو بھول کے زندہ رہوں سوال نہیں۔ عزیزان گرامی وقار، میں نے جو رات بات کو ختم کیا تھا وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے نواسے مدینہ چھوڑ کر مکہ، مکہ چھوڑ کر کوفہ، وہ مدینہ میرے حسین نے چھوڑا اور اس مدینے سے جدائی کو برداشت کیا، جس کے بارے میں آج بھی ہم سنی مسلمان کہتے ہیں، سنا ہے گنبد خضرا بہت ہی خوبصورت ہے، میری آنکھیں بھی کر لے نظارہ یا رسول اللہ۔ وہ مدینہ امام عالی مقام نے چھوڑا، جس کے بارے میں میرے امام نے کہا، جان و دل ہوش و خرد سب کو مدینہ پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان میرا۔ وہ مدینہ امام عالی مقام نے چھوڑا، جس کے بارے میں میرے امام نے کہا، زائرو پاس ادب رکھو، حوث جانے دو، آنکھیں اندھی ہوئی انہیں طرف جانے دو، ہم بھی چلتے ہیں قافلے والوں، ذرا ٹھہرو گٹھیاں تو شے امید کی کف جانے دو۔ عزیزو، وہ مدینہ چھوڑ گئے ہیں حسین جس میں جانے کی تمنا ہر سنی مسلمان کے دل میں ہے، اور یاد رکھنا سنی مسلمانوں، مدینہ جانے کے لیے ہر سنی مسلمان کا دل تڑپتا ہے، اور جس دل میں مدینہ جانے کی تمنا نہ ہو وہ دل ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک شاعر نے کہا تھا، ذوق فتح نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ تمنا نہیں تو کچھ بھی نہیں، اور جان کو جا کے ان کی چوکھٹ پر یہ ارادہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، جان و مال و اولاد سے بڑھ کر در عشق ہوتا نہیں تو کچھ بھی نہیں، اور دل کی رگ رگ میں یہ جان لو در مدینہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ مدینہ امام عالی مقام نے چھوڑا، پھر آپ مکہ آئے، مکہ میں 12,000
خطوط کم و بیش کوفے والوں کو امام عالی مقام کے آئے، اور میں نے رات آپ کو بتایا کہ خطوط میں یہی لکھ کر بار بار آ رہا تھا، اے امام اگر آج آپ نہ آئے تو کل میدان قیامت میں تمہارے نانا جان کے سامنے ہم کہیں گے اے پاک پروردگار عالم کے پیارے حبیب، ہم نے کل تمہارے نواسے کو بلایا تھا لیکن تمہارے نواسے نے ہماری دعا کو قبول نہیں کیا تھا۔ امام نے کہا لوگوں اب تو جانا واجب ہو چکا ہے۔ میرے امام اپنے رفقا کے ساتھ اور اپنے جانثاروں کے ساتھ کوفے کا عزم کرنے کے بعد مکے کی سرزمین سے نکلے ہیں۔ جیسے مکے کی سرزمین سے نکلے گورنر مکہ نے اپنے فوج کا ایک دستہ بھیجا اور کہا جاؤ حسین کو روکو، کہنا حسین مکہ چھوڑ کر نہ جاؤ۔ لوگوں نے آنے کے بعد امام علی مقام سے کہا تھا اے امام مکہ چھوڑ کر نہ جاؤ، تم جاؤ گے تو مکے والوں کو بھی غلام بنا لیا جائے گا، تم جاؤ گے تو مکے کی بہاریں چلی جائیں گی۔ امام علی مقام نے کہا تھا میں نے ارادہ کر لیا ہے، انجام چاہے جو بھی ہو اب امام واپس قدم نہ لوٹائے گا، حسین واپس نہ جائے گا۔ امام چلتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے عزیزوں ایک وقت ایسا آتا ہے راستے میں کسی نے آ کر کہا تھا اے امام علی مقام تمہارا نمائندہ بن کر مسلم بن عقیل جو کوفے کی سرزمین پر گیا تھا، تمہارا وکیل بن کر تمہارا نائب بن کر مسلم بن عقیل جو کوفے کی سرزمین پر گیا تھا، کوفے والوں نے بڑی بے دردی کے ساتھ ان کو قتل کر ڈالا ہے، انہیں سینے سے گرایا گیا ہے، ان کی ہڈیوں کو توڑا گیا ہے، ان کے سر کو کاٹا گیا ہے، دار الامارہ کے دروازے پہ ان کی لاش کو لٹکایا گیا ہے، ان کے جسد کی توہین کی گئی ہے، بے حرمتی کی گئی ہے۔ امام نے جب اتنا سنا ہوگا تو عزیزو غور تو کرو جب گزری ہوگی امام علی مقام کے دل پر۔ امام علی مقام جاتے ہیں قافلے کے اندر اور قافلے میں جانے کے بعد حضرت مسلم بن عقیل کی چھوٹی سی شہزادی آپ کے ساتھ تھی۔ حضرت مسلم بن عقیل کی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھنے لگتے ہیں اور بوسہ دیتے ہیں ماتھے کو، کبھی سینے سے لگاتے ہیں۔ حضرت مسلم کی چھوٹی سی بیٹی نے کہا تھا چچا جان معاملہ کیا ہے؟ آج تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی یتیم کو پیار کر رہے ہیں، آج ایسا لگتا ہے کہ جیسے میرے سر سے والد کا سایہ اٹھ گیا ہے۔ امام نے کہا تھا بیٹی سچ بات ہے کہ تیرے باپ کا سایہ تیرے سر سے اٹھ چکا ہے اور تیرا والد اس دنیا میں نہیں رہا ہے، لوگوں نے تیرے والد کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر ڈالا ہے۔ امام نے کہا تھا بیٹی گھبرانا مت، پریشان مت ہونا، جب تک حسین زندہ ہے تجھے تیری والد کی کمی کا احساس نہیں ہونے دے گا۔ آواز کیوں کم کر دی بھائی؟ جب اتنا بڑا سسٹم لگا ہوا ہے اور اتنی کم آواز رہے گی تو 1 گھنٹہ بولنے میں آواز چلی جائے گی، یا تو بغیر مائک کے تک نکالو مجھ سے، اتنا بڑا سسٹم لگایا ہے تو تھوڑی آواز دو، ٹھیک ہے؟ ہاں ایسا ہے آواز جتنی تھی جتنی بھی کم کرنے آواز بھی آپ تک پہنچ جائے گی، لیکن یہ سسٹم ایسا ہوتا ہے کہ اس کی کیپیسٹی کے حساب سے اس کو آواز دینی پڑتی ہے، اگر کم کریں گے تو یہ آواز کھا جاتا ہے، جو بولنے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں۔ تو بات آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ امام مسلم بن عقیل کی چھوٹی سی بچی آپ کے ساتھ تھی، کہا بیٹی تجھے والد کا سایہ تیرے سر سے اٹھ چکا ہے۔ حضرات امام علی مقام نے اب لوگوں کو جمع کیا اور لوگوں کو جمع کرنے کے بعد کہا تھا لوگوں مسلم بن عقیل جو ہمارا نائب بن کر گیا تھا اس کو شہید کر دیا گیا ہے، اگر اب تمہیں واپس جانا ہے تو جا سکتے ہو، اپنے رفقا سے جا کر مل جاؤ، اپنے قبیلے والوں سے جا کر مل جاؤ، اپنے خاندان والوں سے جا کر مل جاؤ، ہو سکتا ہے آگے چلنا ہمارا جان لیوا ثابت ہو جائے، ہو سکتا ہے جس راہ پر ہم چلے ہیں اس راہ پہ ہمیں سروں کے نذرانے پیش کرنے پڑے، ہمیں بچوں کی قربانیاں پیش کرنی پڑے، اپنے خون کا نذرانہ پیش کرنا پڑے۔ لوگوں نے کہا تھا امام کیسی بات کرتے ہیں، ہم نے جب پہلا قدم تمہارے ساتھ نکالا تھا تو ارادہ کر لیا تھا اب انجام چاہے جو بھی ہو جیئیں گے تو حسین کے ساتھ، مریں گے تو حسین کے ساتھ۔ آج امام علی مقام نے حضرت قیس کو آگے بلایا اور حضرت قیس سے کہا تھا اے قیس جاؤ میرا ایک خط لے کر کوفے والوں کو دے دو، میں قافلے کے ساتھ آ رہا ہوں، تم تیزی کے ساتھ کوفے میں داخل ہو جاؤ اور ان سے بتاؤ تم نے مسلم کو شہید کر دیا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن امام کسی سے ڈرتا نہیں ہے، امام ابھی بھی آ رہا ہے، علی کا شہزادہ ابھی بھی آ رہا ہے۔ حضرت ایوان حسین نے حضرت قیس کو اپنا
اپنا خط دینے کے بعد روانہ کیا. جیسے حضرت قیس کوفے کے اندر داخل ہوئے ہیں, کوفے میں ابن زیاد کے سپاہیوں نے حضرت قیس کو گرفتار کر لیا. گرفتار کرنے کے بعد ابن زیاد کے پاس لے کر گئے. ابن زیاد نے کہا تھا کیا معاملہ ہے؟ کہا خط لے کر آیا ہوں. جب خط پڑھا تو ابن زیاد غضبناک ہوتا اور حضرت قیس سے کہتا ہے تو دارالامارہ کی چھت پہ کھڑا ہو جا, اور کھڑا ہونے کے بعد امام حسین کے خلاف تجھے تقریر کرنی ہوگی, لوگوں کو بتانا ہوگا, لوگوں کو دامن پکڑنا ہے تو یزید کا پکڑنا ہے, امام بنانا ہے تو یزید کو بنانا ہے, ہاتھ دینا ہے تو یزید کے ہاتھ میں دینا ہے, امام حسین کے خلاف تجھے تقریر کرنی ہے. حضرت قیس نے کہا ٹھیک ہے. دارالامارہ کی چھت پہ کھڑے ہوتے ہیں, لوگ منتظر تھے, دیکھتے ہیں قیس کی زبان سے جملے کیا نکلیں گے. حضرت قیس نے اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد کہا تھا لوگوں دنیا کے اندر اس وقت اگر سب سے زیادہ عظمت والا, سب سے زیادہ شان والا اگر کوئی ہے تو وہ سنتے رسول, نواز رسول, فکر بیچے بطور امام علی تمام سیدنا امام حسین کے ساتھ ہے. ان کے جیسا کسی کا باپ نہیں, ان کے جیسی کسی کی ماں نہیں, ان کے جیسا کسی کا نانا نہیں. اے لوگوں دامن پکڑنا کے تو حسین کا پکڑنا ہے, ہاتھ پکڑنا کے تو حسین کا پکڑنا ہے, ساتھ دینا کے تو حسین کا دینا ہے. ابن زیاد نے جب اتنا سنا تو غضبناک ہو گیا. حضرت قیس کو دارالامارہ کی چھت سے نیچے گرا دیا گیا, آپ کی ہڈیوں کو توڑا گیا, آپ کی گردن کو کاٹا گیا. وہ چوٹ رہا کر میں جیت گیا. لوگوں کا خون بہا بہا کر میں جیت جاؤں گا, لیکن جس کی خدا حفاظت کر رہا ہو دنیا کی کوئی طاقت اس کو گرا نہیں سکتی ہے. خاموش بن کے جس کی عبادت خدا کرے وہ شمع کا مجھے جسے ہو کر خدا کرے. سبحان اللہ. ایگو کم کر دیں تھوڑا سا, کوئی بات نہیں, اچھا بول رہا ہے, اس کا ایگو ہلکا سا کم کر دیں تاکہ بات سمجھ میں آئے. یہ شہادت ہو گئی ٹھیک ہے, حضرت مسلم کی شہادت, ان کے بیٹوں کی شہادت, اس کے بعد حضرت قیس کی شہادت. بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ وہ باہر والے جو بیٹھے ان کو اگر آواز پہنچ رہی ہے تو آپ جا کر کے یا حسین, پیچھے والے بھائی ہاتھ اٹھا کر یا حسین, یا حسین. اگر سننے آئے ہو ان قربانیوں کو یاد کرو. کربلا ڈرانے کا نام نہیں ہے, یہ واقعات ڈرانے کے لیے نہیں, بلکہ نوجوانوں سنا کرو. ان واقعات کو سننے سے حوصلہ ملتا ہے, ہمت ملتی ہے, جرأت ملتی ہے. آپ وہ مظلوم ضرور تھے لیکن مجبور نہیں تھے. کربلا میں لاچار نہیں تھے. ان کی تو شان یہ تھی کہ ایڑی مار دیتے تو زمین سے پانی نکلنے لگتا. لیکن وہ امتحان کے لیے گئے تھے. جب امتحان دینے کے لیے بچہ جاتا ہے, اسکول میں جائے, کالج میں جائے, مدرسے میں جائے, تو وہ امتحان سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا, بلکہ محنت کر کے امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو وہ جو مصائب کو برداشت کر رہے تھے, مشقتوں کا سامنا کر رہے تھے, بھوک اور پیاس دامن گیر تھی, باوجود اس کے لڑ رہے تھے. وہ جانتے تھے ہم امتحان میں مبتلا ہے, انجام چاہے جو ہو لیکن ہمیں امتحان میں کامیابی حاصل کرنی ہے. امام آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. محرم کی ایک تاریخ آتی ہے, جو مہینہ یہ چل رہا ہے, اس کی ایک تاریخ آئی. ابن زیاد نے 4000 فوجیوں کو بھیجا, ان کا کمانڈر بنایا جناب حر کو. حر بن یزید الریاحی نام یاد رکھنا. ان کو اس کا کمانڈر بنایا 4000 فوجیوں کا, اور بھیجا تا جا حسین کا راستہ روک, حسین کو آگے نہ آنے دینا یہاں تک کہ وہ یزید کی بیعت کر لے. یعنی یزید کی بیعت جب تک نہ کرے اس کو آگے نہ آنے دینا. حضرات جناب حر 4000 فوجیوں کے ساتھ میں 4000 فوجیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. ادھر سے حسین آ رہے ہیں, ادھر سے حر آ رہے ہیں. ایک مقام ایسا آتا کہ دونوں کا سامنا ہو جاتا ہے. حر میرے آقا حسین کے سامنے آ کر کہنے لگتا ہے اے نواز رسول, اے علی کے شہزادے, اے فاطمہ کی آنکھوں کے تارے, ابن زیاد کا حکم ہے کہ آپ کا راستہ روکا جائے. میں اس کا حکم پا کر آپ کا راستہ روکنے کے لیے آیا ہوں. مجھے حکم ہوا ہے کہ آپ کو آگے نہ جانے دیا جائے. امام علی مقام نے کہا تھا پھر کیا چاہتا ہے تو ہم سے؟ تو ابن زیاد کا فرمان سنایا. ابن زیاد مجھ سے کہتا ہے حسین سے کہو یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرے, ورنہ ان کو وہاں سے ہی لینا دینا. امام کبھی ادھر جاتے تھے, لوگ کہتے تھے امام یہیں پر ٹھہر جاؤ, جگہ کا نام پوچھتے تھے, لوگ جگہ کا نام بتاتے تھے, امام کہتے تھے چلو دوسری جگہ جاتے تھے.
4000 لوگوں کو لے کر ساتھ ساتھ ہے. امام کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں. محرم کی 7 تاریخ آ جاتی ہے. 7 دن یوں ہی چلتے چلتے ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ. حضرات محرم کی 7 تاریخ آئی. 12,000 فوجیوں کا لشکر لینے کے بعد ابن زیاد کا بھیجا وہ عمر بن سعد آ جاتا ہے. اور عمر بن سعد امام عالی مقام کے سامنے آ کر کہتا ہے امام عالی مقام اب اور برداشت نہیں کی جائے گی. بہت ہو گئی بحث, بہت ہو گئی مباحثے. اب آخری بار نہیں دے رہا ہوں, آخری چیتاونی دے رہا ہوں. ہماری بات کو ماننا ہوگا, نہیں مانو گے تو انجام کے لیے تیار ہو جاؤ. حضرات امام عالی مقام آگے چل لگے ہیں. ایک مقام ایسا آتا ہے اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں یہ کون سی جگہ ہے؟ تو کسی نے کہا تھا یہ وہ جگہ ہے جس کو کربلا کہا جاتا ہے. اور آپ اس کے قریب ہے. امام نے کہا تھا اتر جاؤ, خیموں کو گا دو. کسی نے آگے آ کر کہا تھا اے امام مقامات تو بہت سے تھے, بہت سی جگہوں پر لوگوں نے ٹھہرنے کے لیے کہا, لیکن آخرکار آپ کربلا ہی تو کیوں لگے ہیں؟ تو میرے امام نے کہا تھا اس رات میں نے خواب دیکھا تھا. خواب میں نانا چاند تشریف لائے تھے. نانا چاند نے کہا تھا شہزادے کو وقت آ گیا ہے جس کے لیے تیری پرورش کی گئی تھی. وہ وقت آ گیا ہے جس کے لیے تجھے فاطمہ نے دودھ پلایا ہے. وہ وقت آ گیا ہے جس کے لیے تربیت علی نے پیری کی تھی. یعنی تجھے قربانی دینی ہے, دودھ کو بچانا ہے, خون بہانا ہے, دین کو بچانا ہے. امام عالی مقام نے کہا, نانا چاند نے کہا تھا وہ کربلا کی سرزمین ہے جو تیرا سر ہوگا. میں سمجھ گیا یہی تو مقام ہے جس قربانی کی بات کی جاتی تھی وہ اسی جگہ پر کی جائے گی. امام نے خیمے گاڑے ہیں, آپ کے ساتھی وہاں پر ٹھہر گئے. میرے عزیزوں رات قریب میں تھی, نہر بہ رہے تھے. حضرات عمر بن سعد اعلان کرتا ہے لوگوں پہرا دے دو نہر پر. حسین یا حسین کا کوئی ساتھی یا حسین کا کوئی بچہ پانی لینے کے لیے آئے تو ان کے ساتھ سختی کرنا, ان کو پانی نہ دینا. وہ یہ سمجھ رہے کہ حسین کو پانی نہ ملے گا تو حسین لاچار ہو جائے گا. حسین کے بچے پیاس کی وجہ سے تڑپیں گے تو حسین لاچار ہو جائے گا. حسین کی بیویاں پیاس کی وجہ سے تڑپیں گی تو حسین لاچار ہو جائے گا. لیکن وہ جانتے نہیں تھے ارے شہادت کی بشارت کو نانا جان میں 55 مہینے دیتے تھے. وہ انجان نہیں تھے, وہ دھوکے سے نہیں آئے تھے بلکہ دنیا والوں کو بتانے آئے تھے. وہ دین کے لیے قربانی لٹانا پڑے تو قربانی لٹانا, گھبرانا مت. حسین کی قربانی کو یاد کرنا. پانی کو بند کر دیا گیا ہے. ایک دن گزرا پانی بند ہے, 2 دن گزرے پانی بند ہے, 3 دن گزر گئے پانی بند ہے. ایمان کے بچے بھوک کی وجہ سے نکھار ہو چکے ہیں. آپ کے رفقا بھوک کی وجہ سے نکھار ہو چکے ہیں. حضرات آج 9 محرم کی تاریخ آ جاتی ہے. محرم کی 9 تاریخ آئی ہے, شام کا وقت ہے. عمر بن سعد میرے امام کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا میں آخری بات کرنے کے لیے آیا ہوں حسین, اگر تو ہماری بات کو نہ مانے گا تو تجھے اب قتل کر دیا جائے گا. جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جا. میرا امام 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے, بچے پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے تھے. امام نے کہا تھا میں جانتا ہوں جنگ تو ہونی ہی ہے اور اس جنگ کا انجام بھی مجھے معلوم ہے, لیکن مجھے آخری رات دے دو تاکہ میں دل کھول کر رب کی عبادت کر سکوں, اپنے نانا کو یاد کر سکوں. حضرات امام علی مقام یوں تو ہر رات عبادت کیا کرتے تھے, لیکن آخری رات اور کہتے ہیں میں آخری رات کی مہلت اسی لیے مانگ رہا ہوں تاکہ اپنے رب سے کچھ باتیں کر سکوں. ایک رات کی مہلت آپ کو دے دی گئی, یہی رات تھی جس میں آج ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں. نماز عشاء پڑھنے کے بعد سب اپنے اپنے خیموں میں پہنچے ہیں. ایک طرف زینب کا مسلح بچھا ہوا ہے, تو کہیں شہروانوں کا مسلح بچھا ہوا ہے, تو کہیں علی اکبر آنسو بہا رہا ہے, تو کہیں سکین چھوٹی سی سکینہ مسلح بچھا کر آنسو بہا رہی ہے. حضرات یہ سیدہ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں جو مسلح بچھا کر رات میں آنسو بہا رہے تھے. رات کے جب دو پیر گزر گئے تو حضرت زینب کبریٰ امام کے خیمے میں روتی ہوئی آئی ہے اور آنے کے بعد حضرت حسین کے بالوں کو چومنے لگی. حضرت حسین کے بالوں کو چوم رہی ہے. حضرت حسین اپنی بہن کی کلائیوں کو چوم رہے ہیں. آج سے پہلے دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ایسی شفقت نہ کی تھی. آج جب زینب کبریٰ نے رو کر اپنے بھائی کے بالوں کو چوما تو حضرت حسین نے کہا تھا بہن آج سے پہلے کبھی تو نے میرے بالوں کو نہیں چوما تھا. حضرت حسین نے کہا بھائی بہن آج سے پہلے کبھی تو نے میرے کیسوں کو بوسا
بھروسہ نہ دیا تھا تو حضرت زینب نے بھی رو کر کہا بھائی جان آپ نے بھی تو کبھی میری کلائیوں کو نہ چوما تھا، وجہ کیا ہے کہ آپ میری کلائیوں کو چوم رہے ہیں؟ امام نے کہا بہن پہلے تو بتا کیا وجہ ہے کہ تو میرے بالوں کو چوم رہی ہے؟ سیدہ زینب کبریٰ نے کہا تھا بھائی جان حسین جب ہم چھوٹے تھے تو ایک وقت ایسا تھا کہ امی جان فاطمہ تمہارے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی، تمہارے بالوں کو سوار رہی تھی، اچانک بالوں کو سوارتے میں امی جان فاطمہ رونے لگتی ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، امی جان اٹھ کر اندر چلی جاتی ہے، میں نے جا کر امی جان سے پوچھا تھا امی جان اچانک بالوں میں کنگھی کرتے کرتے آپ کو رونا کیوں آ گیا؟ اچانک آپ نے رونا کیوں شروع کر دیا ہے؟ تو امی جان نے کہا تھا زینب میں دیکھ رہی ہوں ایک دن ایسا بھی آئے گا یہ جو حسین کی سنتے ہیں جن کو آج میں کنگھی کر رہی ہوں، ایک دن ایسا آئے گا کہ تیرے نانا کے کلمہ پڑھنے والے لوگ اسی سوتوں کو کربلا کی ریت سے آلودہ کر دیں گے، کربلا کی ریت ان سوتوں پہ لپٹی ہوگی، تیرے بھائی حسین کا سر کربلا کے میدان میں کٹا ہوا پڑا ہوگا، اب تک ابا علی اٹھانے کے لیے باہر موجود نہ ہوگے، حسین کو سینے سے لگانے کے لیے تیری ماں فاطمہ باہر موجود نہ ہوگی، اے زینب جب میں نہ ہوگی علی نہ ہوگے اس وقت جو علی کا بھی کردار ادا کرنا ہے، فاطمہ کا بھی کردار ادا کرنا ہے۔ آپ زینب کہتی ہے امی جان تمہاری گیسوے کو چھو کر رو دی تھی اس لیے میں نے تیرے گیسوے کو چوم لیا ہے۔ تو حسین نے کہا تھا بہن میں بھی دیکھ رہا ہوں قریب کو دن آئے گا کہ علی عباس نہ رہیں گے، علی اکبر نہ رہے گا، قاسم نہ رہے گا، اور محمد نہ رہیں گے، تیرا بھائی حسین بھی نہ رہے گا، تیری کلائیوں کو میں نے اس لیے چنا ہے کہ ہم قریب یہ ظالم ترین ہاتھوں میں ہتھ کر لیا جائیں گے۔ زمین کانپ رہی تھی، آسمان تھرا رہا تھا ان دونوں بہن بھائیوں کی یہ باتیں سن کر امام نے کہا تھا بہن جب میں چلا جاؤں ظالم میرے سر کو اتار ڈالے اس وقت تجھے علی کے کردار کو ادا کرنا ہے، صبر کے دامن کو نہ چھوڑنا ہے۔ زینب نے کہا تھا بھیا میں وعدہ کرتی ہوں جب تو چلا جائے گا تو نہ علی کی کمی محسوس ہوگی نہ فاطمہ کی کمی محسوس ہوگی۔ پوری رات آنسو بہاتے رہے خاندان مصطفیٰ، بیویاں آنسو بہا رہی ہیں، بچے آنسو بہا رہے ہیں۔ صبح کا سفیدہ نمودار ہوتا ہے اور رات میں تہجد کے وقت میں حضرت نے بتایا حضرت فاطمہ کو بھی میدان کربلا میں دیکھا گیا۔ میدان کربلا میں حضرت فاطمہ کو اپنے آنچل سے کربلا کی ریت کو صاف کرتا ہوا دیکھا گیا، اس لیے کہ یہاں پر میرا بیٹا حسین گرے گا۔ میں نے کبھی حسین کو تکلیف نہیں ہونے دی ہے، حسین کو تکلیف ہوتی ہے تو بابا مصطفیٰ کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے میں نے اپنے آنچل سے کربلا کی ریت کو صاف کیا ہے۔ رات سفیدہ پھیلا، صبح کا وقت ہوا ہے، 22,000 کا لشکر جو 80 کے مقابلے میں آیا تھا۔ توجہ کے ساتھ سننا اور سیدوں کی پاور کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ میرے عزیزوں 80 کو مارنے کے لیے 22,000 آئے تھے، تو کتنا ڈر لگے تھے، اگر 100 بھی آ جاتے تو 80 کے لیے کافی تھے، اور مقابلہ تو برابر کا ہوا کرتا ہے۔ لیکن نہیں وہ ڈرتے اتنا تھے، وہ جانتے تھے کہ ایک سید ہزاروں کو کافی ہوا کرتا ہے، فاطمہ کا ایک لال ہزاروں کو کافی ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے تو 80 کے مقابلے میں 22,000 آئے تھے۔ صبح کو نقارہ بجا، تاشے بجنے لگے، ڈھول بجنے لگے، للکارنے لگے حسین آؤ۔ حضرات وہ حر جنہوں نے آ کر حضرت حسین کا راستہ روکا تھا وہ خولی کے پاس، عمر بن سعد کے پاس اور شمر کے پاس آئے، اور آنے کے بعد کہنے لگے لوگوں واقعی تم سیدہ کے راز سے لڑو گے، واقعی تم ان سے جنگ کرو گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہم نے ارادہ کر لیا ہے، ہر حال میں سیدہ کے بیٹے سے جنگ لڑی جائے گی۔ اگر وہ جان کی امان چاہتا ہے، اپنے بچوں کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے تو ہماری بات کو ماننا پڑے گا، ہماری بات کو ماننا پڑے گا۔ حر بن یزید نے جب اتنی بات سنی تو اپنے خیمے کے اندر آ گئے اور یوں تھر تھر کانپ رہے تھے۔ حر کی بیوی نے جب دیکھا تو دیکھنے کے بعد کہا تھا تو بڑا بہادر ہے، تیری بہادری کے قصیدے لوگ پڑھتے ہیں، دور دور تک تجھے بہادر کہہ کر پکارا جاتا ہے، لیکن میں کیا دیکھ رہی ہوں جیسے ہی جنگ شروع ہونے کا وقت آیا ہے تو تھر تھر کانپنے لگا ہے،
کیا وجہ ہے کہ تیرے جسم پر تب کبھی تاری ہو گئی ہے؟ تو حور نے کہا تھا میں کام چند کے ڈر کی وجہ سے نہیں رہا ہوں، بلکہ مجھے ایک طرف آگ نظر آ رہی ہے اور ایک طرف جنت نظر آ رہی ہے، جدھر حسین ہے ادھر مجھے جنت کی باریں نظر آ رہی ہے، جدھر یہ فوج یزید ہے ادھر مجھے آگ کے شعلے نظر آ رہے ہیں، کام اس لیے رہا ہوں جاؤں تو کدھر جاؤں؟ بیوی نے کہا تھا سوچو مت، جدھر جنت نظر آ رہی ہے ادھر ہی چلے جاؤ۔ اپنے گھوڑے پر ایڑ لگائی اور پہنچ گئے حضرت حسین کے پاس۔ امام علی مقام کے پاس پہنچنے کے بعد ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگے امام علی مقام میری غلطی کو معاف کر دیں، میں بھی ہوں جس نے آپ کو روک کر رکھا تھا، میں بھی ہوں جس نے تمہارے راستے کو بند کر دیا تھا، میں بھی ہوں جس نے ناکہ بندی کر دی تھی، اے امام میری خطا کو معاف فرما دے۔ امام نے کہا تھا کوئی بات نہیں ہے، ذرا گھوڑے سے نیچے تو آؤ۔ حور نے کہا تھا نا نا نا، اس وقت تک گھوڑے سے نیچے نہ آؤں گا جب تک کہ اپنی اس غلطی کی تلافی نہ کر دوں گا۔ ارادہ کر لیا ہے اگر ظالموں نے تمہاری طرف قدم بڑھایا تو سب سے پہلے سر کٹانے والا اگر کوئی ہوگا تو آپ کا غلام حور بن یزید ہوگا، سب سے پہلے میں بھی کربلا کے میدان میں جاؤں گا۔ رات نکارا بجا، جنگ شروع ہوئی، مجاہدین نے جانا شروع کیا۔ جب باری آئی حضرت حور کی امام کو آخری سلام کر کے گھوڑے پہ سوار ہو کے میدان کربلا میں پہنچے۔ توجہ کے ساتھ سننا، لوگ جاتے تھے 10-15 منٹ مقابلہ کرتے تھے واپس آ جاتے تھے، لیکن حور بن یزید کا مقابلہ صبح سے لے کر ظہر کے وقت تک چلتا رہا تھا۔ وہ کیسا بعد ہوگا جو ہزاروں کے لشکر سے تنہا صبح سے ظہر تک لڑتا رہا۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے ایک اخبار کی چاروں طرف سے 22,000 یزیدی کتوں نے حور پر حملہ شروع کر دیا، چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے۔ آخر کار زخموں سے چور ہو کے حضرت حور نیچے تشریف لاتے ہیں، بتاتے ہیں آقا حسین مجھے سنبھالو۔ امام توڑ کر جاتے ہیں، حضرت حور کو اپنی آغوش میں رکھتے ہیں، آخری نظر امام علی مقام کے چہرے پر ڈالتے ہیں، کہتے ہیں آقا حسین بتاؤ نا آپ مجھ سے راضی ہیں کہ نہ؟ میں نے جو خطا کی تھی وہ مجھے معاف کر دی جائے گی نہ جائے گی؟ امام نے کہا تھا حور مبارک ہو، پروردگار عالم نے تیری خطاؤں کو بھی معاف کر دیا ہے، تجھے جنت کا حقدار بنا دیا ہے، تجھے جہنم سے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہے، ظہر کی نماز کا وقت ہے۔ امام نے کہا تھا لوگوں رک جاؤ، تلواروں کو روک لو، تیروں کو روک لو، نماز کا وقت ہو گیا ہے، مجھے نماز پڑھنے دو، میرے بچوں کو نماز پڑھنی ہے، میرے رفقا کو نماز پڑھنی ہے۔ ایک ظالم آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھنے کے بعد کہتا حسین تیری تو نماز بھی قبول نہ ہوگی، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ کہا حسین تیری نماز بھی قبول نہ ہوگی، تو نے امیر سے بغاوت کی ہے۔ جب اتنا کہا تو وہاں پر حضرت حبیب ابن مظاہر کھڑے ہوئے تھے، جن کی عمر 75 سال کی تھی، 75 سال کا بوڑھا وہاں پر کھڑا ہے۔ جیسے ہی سنا کہ وہ حضرت حسین کے بارے میں بکواس کر رہا ہے، حبیب ابن مظاہر 75 سال کے بوڑھے شخص سینہ تان کر کھڑے ہوتے، ظالم اپنی زبان کو لگام لگا، سیدہ کے لال سے اسی باتیں کر رہا ہے، سیدہ کے لال کے بارے میں اور ان کی نماز کے بارے میں بات کرتا ہے۔ امامت تو خلافت جن کے گھر کی میراث ہے، امامت انہی کا حق ہے، خلافت انہی کا حق ہے، مسلح ہونا چاہیے تو ان پہ ہونا چاہیے، تخت ہونا چاہیے تو ان پہ ہونا چاہیے، منبر جو تم نے قبضہ کر لیا ہے وہ ان کے نانا کا ہے، مسجدیں جن پر تم نے قبضہ کی ہے وہ ان کے نانا کا ہے، تخت جن پر تم نے قبضہ کیا ہے وہ ان کے نانا کا ہے۔ ظالم اپنی زبان کو لگام لگا۔ حبیب ابن مظاہر نے جب اتنا کہا تو ظالم نے اپنی تلوار کو نکالا۔ حضرت حبیب ابن مظاہر کمر ٹیڑھی ہو چکی تھی بڑھاپے کی وجہ سے، 75 سال کی عمر ہے، تلوار لے کے میدان میں کود پڑے۔ امام علی مقام نے کہا تھا اے حبیب ابن مظاہر ایسا نہ کرو، بزرگ میدان میں لڑتے ہوئے اچھے نہیں لگتے جب جوان موجود ہو۔ حضرت حبیب ابن مظاہر نے کہا تھا ارے یہ جسمی تو تجھے برا نظر آ رہا ہے، لیکن اندر جو دل ہے اس کو دیکھ، وہ برا بھی ہے، اس کے مصطفیٰ میں جوان ہے۔ حبیب ابن مظاہر نے جا کر حملہ شروع کیا، ایک نہیں کئی یزیدی کتوں کو وسیلے جان بن کیا، لڑتے جاتے تھے، آخر کار زخموں سے چور ہو کر زمین پہ گر پڑے اور وہیں سے پیغام دے رہے تھے طوفان میں جنہیں یا علی کہنا نہیں آتا، ساحل پہ کبھی اس کا سکینہ نہیں آتا، میدان میں یہ کہتے تھے حبیب ابن مظاہر
تھا. حضرت حبیب ابن مظاہر شہید ہوئے. ظہر کی نماز ادا کی گئی. تلواریں تھیں, تیر تھے, برچھی تھی, بھالے تھے, لیکن پھر بھی نماز ادا ہو رہی ہے, پھر بھی نماز ادا ہو رہی ہے. میرے عزیزو, یہی وہ وقت تھا کہ آنم فانم میں کتنے لوگ شہید ہوئے, کتنے لوگ شہید ہوئے. پھر ایک ایک کر کے جو آپ کے ساتھ رفقا تھے شہید ہوتے گئے. آخر خاندان اہل بیت کی بات آ جاتی ہے. توجہ کے ساتھ سننا ہوگا کہ سنی مسلمانوں, امام علی مقام کے ساتھ جو شہزادگان فاطمہ الزہرا تھے, جب تک ان کے ساتھ سیدوں کے علاوہ دوسرے لوگ تھے, وہ جب تک ایک ایک شہید نہیں ہو گئے انہوں نے سیدوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دی تھی. یہ پیغام ہے ہمارے لیے, ہماری جانیں, ہماری سانسیں, ہمارا یہ وجود یہ سیدہ کے لالوں کا صدقہ ہے. جب تک یہ وجود ہے سیدہ کے لالوں پر آنچ نہیں آنی چاہیے, سیدہ کے لالوں کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے. رات جب تک یہ بات پر باقی تھی انہوں نے سیدہ کے لالوں کو میدان میں نہیں جانے دیا تھا. جب یہ تمام شہید ہو گئے تو آخرکار وہ وقت آ جاتا ہے کہ امام عالی مقام کے بھائیوں اور بھتیجوں کی باری آ جاتی ہے. حضرت مسلم کے بیٹے عبداللہ جو آپ کے ساتھ تھے وہ آگے بڑھتے ہیں اور کہتے چچا جان اجازت دیجئے میں بھی میدان کربلا میں جانا چاہتا ہوں. امام عالی مقام نے کہا تھا تیرے بابا کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا, تیرے دو بھائی محمد اور ابراہیم کو کوفے والوں نے بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کیا ہے, میں تجھ کو اجازت نہ دوں گا. حضرت عبداللہ بن مسلم نے کہا تھا اے چچا جان امام حسین کیسی باتیں کرتے ہیں, جب باپ کا سایہ نہ رہا, جب بھائی محمد اور ابراہیم نہ رہے تو ہم دنیا میں رہ کر کیا کریں گے. میں بابا جان کے پاس جانے کے لیے بے قرار و بے چین ہوں, مجھ کو اجازت دی جائے. آخرکار امام حسین راضی ہو جاتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسلم کو اجازت دی گئی ہے. جب تلوار چلانی شروع کی اس جوان نے تو 72 یزیدیوں کو زخمی کیا تھا, 7 کو واصل جہنم کر دیا. آخرکار انہوں نے بھی جام شہادت نوش کیا. پھر حضرت مسلم کے 3 بھائی آگے بڑھتے ہیں, یک کے بعد دیگرے وہ بھی شہید ہو گئے. پھر حضرت حسن کے جو اور بیٹے تھے, حضرت ابو بکر بن حسن, حضرت عمر بن حسن, اور بھی ایک بیٹے حضرت حسن کے وہاں پر تھے, وہ بھی جا کر شہید ہو گئے. آخر میں وقت آ جاتا ہے کہ 19 سال کا خوبصورت جوان حضرت قاسم امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. حضرت قاسم جن کی نسبت حضرت سکینہ کے ساتھ کی گئی تھی. یاد رکھنا لوگ یہ کہتے ہیں کربلا میں حضرت سکینہ اور قاسم کی شادی ہوئی تھی, یہ بات من گھڑت ہے, یہ جھوٹی ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں. نسبت کی گئی تھی, اپنی زبان میں کہہ لیں کہ ان کا رشتہ لگ چکا تھا, ٹھیک ہے, ہاں منگنی ہو چکی تھی. تو امام عالی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی, ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں. قاسم کیسے آئے ہو؟ چچا جان اجازت چاہیے. کس بات کی؟ مجھے بھی کربلا میں جا کر جام شہادت نوش کرنا ہے. امام نے کہا تو میرے بھائی حسن کی آخری نشانی ہے, تجھے میدان میں نہیں جانے دیا جائے گا, کیونکہ بھیا حسن نے مجھے کبھی آج تک نہیں آنے دی تھی. آج اس کے اور بیٹے جام شہادت نوش کر چکے ہیں, تم مجھ سے اجازت نہ مانگ. حضرت قاسم نے کہا تھا با چچا جان امام عالی مقام اجازت آپ سے مانگنے آیا ہوں, والد سے تو اجازت پہلے بھی مل چکی تھی. کہا کیا مطلب؟ تو اپنے گلے سے تعویذ کو نکالا اور کہا کہ یہ تعویذ میرے بابا نے جب میرے گلے میں ڈالا تھا تو کہا تھا جب میرے بھیا حسین پر سب سے بڑی مصیبت آن پڑے تو اس رکے کو کھول کر دیکھنا, اس تعویذ کو کھول کر دیکھنا. آج میں نے دیکھ لیا کہ اس سے بڑی بھی بھلا کوئی مصیبت ہو سکتی ہے کیا. لاشیں سامنے پڑی ہیں, 3 دن کی بھوک اور پیاس ہے. جب میں نے اس کو کھول کر دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا بیٹے قاسم مجھے معلوم ہے کہ آج تو کربلا کے میدان میں ہوگا, مجھے معلوم ہے تیرا چچا حسین لاشوں کو اٹھا کر لا رہا ہوگا, مجھے معلوم ہے کہ بہت سی لاشیں تیرے ارد گرد پڑی ہوں گی, تو پیچھے مت ہٹنا, چچا کے قدموں پہ جان نچھاور کرنے کے لیے تیار رہنا. چچا جان مجھے بابا حسن نے تو پہلے ہی اجازت دے دی تھی. جب امام نے اتنا سنا تو کہا بھیا تیری عظمت کو سلام, تیری شان کو سلام کہ تو پہلے ہی
قاسم کو اجازت دے کر چلے گئے. حضرات امام عالی مقام نے کہا تھا جب بھائی حسن نے اجازت دے دی ہے تو میں کون ہوتا ہوں روکنے والا. حضرت قاسم دولہا بن کر میدان کربلا میں پہنچے. جب دوڑتے ہوئے گھوڑے پر بیٹھے ہوئے کروٹ کو بدلتے تھے. گھوڑے پر بیٹھے ہوئے انسان اپنے آپ کو سنبھالتا ہے. امام قاسم جب اپنے آپ کو سنبھالتے تھے تو ماخرین نے لکھا ہے ایسا لگتا تھا کہ آسمان کی بجلیاں چمک رہی ہوں. کبھی ادھر ہوتے تھے کبھی ادھر ہوتے تھے. یزیدی دور سے دیکھ رہے تھے یہ کون آ رہا ہے. اس کی چال کا جواب لگے, اس کی پیشانی کا جواب لگے, اس کی رفتار کا جواب لگے, اس کی گفتار کا جواب لگے. حضرت قاسم جا کر کہتے ہیں اور سیدہ کے لالوں کے خون کے پیاسوں اور سیدہ کے چمن کے پھولوں کو اجاڑنے والوں, میں خاندان مصطفیٰ کا چشم و چراغ ہوں. آؤ اور مجھے گل کر دو, آؤ اور سیدہ کے لال کو قتل کرو. جب امام عالی مقام کے شہزادے امام حسن کے شہزادے امام قاسم نے یہ بات للکار کر یزیدیوں سے کہی تھی تو کسی میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ 19 سال کے جوان کے سامنے 22,000 میں سے کوئی آ سکے. جوان بار بار للکارتا تھا. عمر بن صاحب نے کہا او یزیدیوں کیا ہو گیا, کیا تم پر مردانگی چھا گئی ہے, کوئی آگے کیوں نہیں بڑھتا. ارزق نامی ایک بہت مشہور بہت طاقتور پہلوان وہاں پر کھڑا ہوا تھا. عمر بن صاحب نے کہا تو آگے کیوں نہیں جاتا, ارے تو جا مقابلہ کر. ارزق گھمنڈ میں کہنے لگا ارے میں اتنا بڑا پہلوان ہوں, میں کیا اس بچے سے مقابلہ کروں گا, اس بچے سے مقابلہ کرنا میری توہین ہے. امام قاسم نے کہا تھا بچہ مت سمجھ, میری رگوں میں ہاشمی خون دوڑ رہا ہے, آتا تو دیکھ چھٹی کا دودھ یاد نہ دلا دوں. امام قاسم نہیں ہے. امام قاسم نے جب دلکاری کر کے اتنا کہا تو ارزق کہنے لگا میرا مقابلہ تو کیا کرے گا, تیرے لیے تو میرا بڑا بیٹا ہی کافی ہے. گھمنڈ کے ساتھ اپنے بیٹے کی طرف یوں کر کے اشارہ دیا. بیٹا تلوار لے کر امام قاسم کے پاس پہنچا. سیکنڈ نہیں لگے تھے, چند لمحوں میں امام قاسم نے اس کو واصل جہنم کر دیا تھا. دوسرے بھائی نے دیکھا تو غصے سے دل ملا اٹھا, دوڑتا ہوا امام قاسم کے پاس گیا. امام قاسم نے اس کو بھی واصل جہنم کیا. تیسرا آیا اس کو بھی مار دیا, چوتھا آیا اس کو بھی مار دیا. حضرات پھر ارزق غصے سے لال پیلا ہو اٹھا, میرے 4 بیٹوں کو مار ڈالا ہے. آیا تھر تھراتا ہوا, حضرات ہاتھی کی طرح چنگھاڑتا ہوا امام قاسم کے پاس آتا ہے. تھوڑی دیر دونوں میں مقابلہ چلتا ہے. پھر امام قاسم نے ایسا وار کیا کہ اس کا گھمنڈ خاک میں مل گیا. حضرات جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے. پھر امام قاسم نے اپنے گھوڑے کو واپس امام عالی مقام کے خیمے کی طرف موڑ دیا. امام عالی مقام کے خیمے کے پاس جا کر کہا تھا چچا جان باہر آئیے. امام عالی مقام باہر آئے تو کہنے لگے ارے یہ یزیدی تو بڑے بزدل ہیں, ان کو تو اکیلا قاسم ہی کافی ہے, لیکن چچا جان پیاس نے نڈھال کر دیا ہے, پیاس نے نڈھال کر دیا ہے. پیاس ایسی شدت کی ہے لگتا ہے کہ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا ہے. اب تو چاروں طرف دھواں دھواں ہی نظر آ رہا ہے. چچا جان اگر 2 بوند پانی مل جائے تو 22,000 کو اکیلا قاسم ہی کافی ہے. تاریخ میں یہ بات لکھی جائے گی حسن کے بیٹے اکیلے قاسم نے 22,000 کے لشکر جبار کو خاک میں ملا دیا تھا. امام نے کہا بیٹے پانی تو اب دنیا کا ہمارے نصیب میں نہیں ہے, ان قریب تم نانا جان کے پاس جا کر پانی پیو گے, جام کوثر پیو گے. یہ کہہ کر امام قاسم کو واپس کیا. امام قاسم واپس آئے. اب امام قاسم واپس آئے اور تلوار کو چلانا شروع کیا تو اس سے یزیدیوں کو واصل جہنم کیا. پھر یہی ان کا نامردانگی والا طریقہ, چاروں طرف سے گھیر لیا گیا. تیر مارے گئے, کوئی تیر سینے پہ لگتا تھا تو کوئی پشت پہ لگتا تھا تو کبھی پیشانی پر وار کیا جا رہا ہے تو کبھی ماتھے, کبھی آپ کے سر کے پیچھے سے وار کیا جا رہا ہے. امام قاسم زخموں سے چور ہو کر پھر نیچے گرتے, چچا جان مجھے سنبھالو. حضرت امام عالی مقام دوڑ کر آئے. حضرات جیسے ہی آئے امام قاسم کی روح پرواز کر چکے تھے. حضرت امام عالی مقام نے اپنے بھتیجے کی لاش کو اٹھایا, سینے سے لگایا اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کہا اے پاک پروردگار عالم, میرے بھیا حسن نے اپنی اولاد کو وصیت کی تھی کہ ضرورت پڑے تو حسین کے قدموں پہ جان کو نچھاور کر دینا. میں دعا کرتا ہوں میرے بھائی حسن کی اولاد کو آباد کر دینا, میرے بھائی حسن کی اولاد کو آباد کر دینا. پروردگار عالم نے حسین کی دعا کو ایسا قبول فرمایا, ساری دنیا میں آج حسنی سیدوں کی بہاریں نظر آیا کرتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. دنیا میں آج حسنی سید نظر آتے ہیں, یہ دعائے حسین کا صدقہ ہے. میرے عزیزوں قاسم حضرت قاسم شہید ہو گئے.
آپ کی لاش کو کربلا کے میدان سے اٹھا کر خیمے کے اندر لایا گیا. ادھر قاسم کی لاش تھی. رات اتنے میں دو چھوٹے چھوٹے حضرت حسین کے بھانجے حضرت اونو محمد آ گئے. حضرت اونو محمد آ گئے, اپنے ماما جان کے چہرے کو یوں تک رہے. امام نے کہا بیٹو کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے اجازت چاہیے. کس بات کی اجازت؟ کہ ہمیں بھی کربلا میں جانا ہے, ہمیں بھی میدان کربلا میں جانا ہے, ہمیں بھی ظالموں سے مقابلہ کرنا ہے, ہمیں بھی انہیں واصل جہنم کرنا ہے, ہمیں بھی جان شہادت نوش کر کے نانا جان کے پاس جانا ہے. امام نے کہا تھا میں تمہیں اس لیے یہاں نہیں لایا تھا تاکہ اپنے سامنے تمہارے سینوں میں تیر لگتے ہوئے دیکھوں, اپنے سامنے اپنی بہن کی گود کو اجڑتا ہوا دیکھوں. جاؤ واپس اپنی بہن کا اپنی امی کے پاس. بچوں نے کہا تھا ماما جان امی کی تو اجازت پہلے بھی مل چکی ہے, امی کی بھی مرضی یہی ہے کہ ہم جا کر میدان کربلا میں شہید ہو جائیں. جب امام نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو سامنے سیدہ زینب کبریٰ کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہے. حضرت ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی بھیا جان جب بھائی دولہا بنتا ہے تو بہن دولت لٹایا کرتی ہے. آج تو شہادت کا دولہا بننے والا ہے, آج میرے پاس دولت تو لگی ہے, یہ دو چھوٹے چھوٹے شہزادے ہیں, میرا یہ حقیر صاحب آگے جو تیرے قدموں پہ نچھاور کرنا چاہتی ہوں بھائی جان قبول فرما لے. ورنہ اگر آج میں نے اپنے شہزادوں کو قربان نہ کیا, کل امی فاطمہ نے پوچھ لیا تیرے بھائی حسن کو ضرورت تھی تو تو نے اپنے بیٹوں کو قربان نہ کیا تھا تو میں کیا جواب دوں گی؟ اے بھائی مجھے اجازت دیجئے تاکہ میرے بیٹوں کی قربانی بھی اسلام کی جڑوں میں لگے, میرے بیٹوں کا خون بھی اسلام کے توڑے کی جڑ میں لگے. امام نے کہا تھا ٹھیک ہے. دونوں بچوں نے تلواریں ہاتھ میں لی اور جانے کے بعد یزیدیوں سے لڑنا شروع کیا. چھوٹے چھوٹے شیروں کا مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے وہ یزیدی کتے. بہت سے لوگوں کو واصل جان کرنے کے بعد آخرکار یہ دونوں شہزادے شہید ہو جاتے ہیں. حضرت زینب کی گود اجڑ جاتی ہے. حضرت حسین دونوں بچوں کو اٹھا کر لائے. زینب جیسی ماں کو سلام, زینب کے جذبے کو سلام, اس کے حوصلے اور ہمت کو سلام. بچے کے پیر میں کانٹا لگ جاتا ہے ماں تڑپ جایا کرتی ہے, بچے کی آنکھ میں تنکا گر جاتا ہے ماں تڑپ جایا کرتی ہے. یہ تو بچوں کے سر کٹے پڑے ہیں, بچوں کے بازو کٹے پڑے ہیں, بچوں کا جسم تیروں سے چھلی ہے, لیکن زینب پھر بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہی ہے اے پروردگار تیرا شکر ہے کہ تم نے میرے بیٹوں کی قربانی کو قبول فرما لیا ہے. حضرات ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی, حضرت عباس کے پیچھے سے ننھی سکینہ آ جاتی ہے. ننھی سکینہ آ کر کہتی ہے چچا جان عباس آپ مدینے کی گلیوں کی سیر گود میں لے کر کرایا کرتے تھے, اگر میں کوئی فرمائش کرتی تھی تو وقت سے پہلے پوری کر دیا کرتے تھے, آپ نے مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں اٹھانے دی. چچا جان کسی چیز کی فرمائش کرتی تھی تو تکلیفیں اٹھا کر وقت سے پہلے لا کر دیا کرتے تھے. آج کربلا کے میدان میں اپنے لیے نہیں بھیا اصغر کے لیے آپ سے کچھ مانگنے کے لیے آئی ہوں. حضرت علی عباس نے کہا تھا سکینہ کیا بات ہے, کیا چاہتی ہو؟ حضرت سکینہ نے رو کر کہا تھا چچا جان اپنی پیاس کو تو برداشت کر سکتی ہوں, ہم اپنی پیاس کو تو برداشت کر سکتے ہیں, لیکن بھیا علی اصغر کا تڑپنا اب دیکھا نہیں جاتا, اب تو اس کی زبان خشک ہو چکی ہے, منہ میں تھوک بھی باقی نہیں رہا ہے, وہ مچھلی کی طرح تڑپ رہا ہے. چچا جان آپ سے پانی چاہیے, مجھے اصغر کی پیاس کو بجھانا ہے. جب حضرت علی عباس نے اتنا سنا تو کھڑے ہو گئے, امام علی مقام کے سامنے آتے ہیں. بھائی جان اجازت چاہیے. امام نے کہا کہ تو میرے قافلے کا سپہ سالار ہے, اگر تجھے اجازت دے دوں گا مجھے معلوم ہے باہر جا کر کوئی واپس نہیں آ رہا ہے, تو چلا جائے گا تو حسین کی کمر ٹوٹ جائے گی, تو چلا جائے گا تو میرا علمدار چلا جائے گا, تجھے اجازت نہ دوں گا. علی عباس نے کہا میں خود نہیں آیا ہوں, سکینہ کی وجہ سے آیا ہوں. سکینہ نے پیاس کا واسطہ دیا ہے, سکینہ نے پانی طلب کیا ہے, اور سکینہ کو منع کرنے کی ہمت میرے دل کے اندر لگی ہے. بھائی جان اجازت دے دیجئے, رحمت کی بارش برس رہی ہے, رحمت کی میری طرف توجہ رکھیں. حضرات یہ وقت قبولیت کا وقت ہے. مولا عباس کے صدقے میں مولا ہماری دعا کو قبول فرمائے, سیدوں کے لالوں کا صدقہ نصیب فرمائے. جو لوگ آ رہے آنے دیجئے, یہ امتحان کا وقت ہے. کربلا کے میدان میں پانی کو روک کر امتحان لیا جا رہا تھا, آج پانی کو بھیج کر امتحان لیا جا رہا ہے. تو حسینی پہ پانی نہ ملنے پر میدان کو نہ چھوڑا تھا, کھوکا کے مسلمانوں زمانے کو بتا دو آج پانی گرنے پر تو ہم میدان کو چھوڑ کر بھاگے ہوئے نہیں.
اتنا زیادہ ملتا ہے. حسین پیاسے رہ کر دین بچا رہے ہیں, تم بھیگ کر حسین کا ذکر سن سکتے ہو کہ نہیں؟ آپ اگر تو امام دیکھ رہے ہیں کہ یہ میری محبت میں طبیعت خراب ہونے کی پرواہ نہیں, سردی لگنے کی پرواہ نہیں, بلکہ میرا ذکر محبت کے ساتھ سن رہے ہیں. میرا ایمان بولتا ہے کل بروز حشر ہاتھ پکڑ کے نانا جان کے ہاتھ میں لے جا کر دیں گے اور کہیں گے یہ کھوتا کے سنی مسلمان ہیں. کیا آسمان سے پانی برس رہا تھا لیکن ان کے کانوں پر ذکر حسین کی صدائیں گونج رہی تھی. یہ میدان کو چھوڑ کر نہیں گئے تھے. علی عباس نے کہا تھا بھائی جان اجازت دے دیجئے. امام علی مقام نے اجازت دی ہے. اب غازی عباس چلا ہے, علم بردار چلا ہے, تلوار لے کر گھوڑے کو جب ایڑ لگائی, گھوڑا تھا ہواؤں سے باتیں کر رہا تھا, ایسا لگتا تھا کہ بجلی چمک رہی ہے. امام علی مقام کا بھائی علی عباس میدان کربلا سے یوں گزر گیا یزیدیوں کے درمیان سے کہ انہیں پتا بھی نہ چلا. لوگوں نے کہا ہم نے عباس کو آتا ہوا دیکھا ہے لیکن چلا کہاں گیا؟ تو کسی نے کہا وہ دیکھو نہر فرات کے اندر کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے. غازی بھی نہر فرات کے اندر کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے. مشکیزے کو بھرا, کاندھے پہ ٹانگا اور پھر اپنے گھوڑے سے کہا تو پانی کو پی لے. تو گھوڑے نے بھی گردن کو ہلا کے یہی کہا ہوگا غازی عباس میری پیاس سیدہ سکینہ کی پیاس سے زیادہ نہیں ہے, میری پیاس نمنے علی اصغر کی پیاس سے زیادہ نہیں ہے, میری پیاس تیری شہزادیوں کی پیاس سے زیادہ نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تیری شہزادیاں اور تیرے شہزادے پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے ہوں اور میں پانی پی لوں؟ میں جانور ضرور ہوں لیکن فاطمہ کے شہزادوں کا گستاخ نہیں ہوں. گھوڑے نے پانی کو منہ تک نہیں لگایا تھا. امام علی عباس نے اب گھوڑے کو ایڑ لگائی اور کو خیمے کی طرف دوڑ لگا دی ہے. عمر بن سعد چیخ پڑا او لوگوں پانی کو لے جانے مت دینا. اگر عباس پانی لے کر خیمے کے اندر چلا گیا اور فاطمہ کے شہزادوں نے پانی پی لیا تو پھر ہم ان پہ قابو نہ کر پائیں گے. یہ دم ہے لیکن ہمارے سارے لشکر کو تباہ و برباد کر ڈالیں گے. اس لیے عباس کو خیمے تک پہنچنے نہ دینا. چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے. حضرات کبھی آگے بڑھ کر تلواروں سے حملہ کیا جاتا ہے تو کبھی پیچھے ہٹ کر تیروں کی بارش کی جاتی ہے. پھر آگے بڑھ کر جب حملہ کیا تو ایک ظالم کا موقع لگا. حضرت عباس نے مشکیزے کو داہنے ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا, منہ میں لگام داغ رکھی تھی اور ایک ہاتھ سے لڑتے جا رہے تھے. ایک ظالم آگے بڑھا, امام علی عباس کے بازو پر داہنے بازو پر ایسا وار کیا کہ امام علی عباس کا بازو کٹ کر زمین پہ گر گیا تھا. امام نے پانی کے مشکیزے کو زمین پر نہیں کرنے دیا, دوسرے ہاتھ سے پکڑ لیا. اب تلوار چلانے کے لیے ہاتھ نہیں رہی ہے, ہاتھ نہیں رہا ہے, گھوڑا دوڑ رہا ہے, چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں. دوسرے ظالم کا موقع لگا, اس نے موقع پا کر قریب آ کر نہت علی عباس پر ایسا وار کیا تھا کہ جو بازو ایک بچا تھا وہ بھی کٹ کر زمین پر گر گیا. امام نے پانی کو پھر بھی نہیں گرنے دیا. امام نے پانی کے مشکیزے کو اپنے منہ میں داب لیا. جا رہے ہیں, سکینہ یوں اچھل اچھل کے اپنے چچا کی پاگلی کو دیکھ رہی تھی. کبھی علی اصغر کے پاس جاتی تھی, علی اصغر تھوڑی دیر اور رک جا, غازی عباس پانی لے کر آنے والے ہیں. چچا جان پانی لینے کے لیے گئے ہیں, تھوڑی ہی دیر میں آتے ہوں گے بھیا, تھوڑی دیر کی اور برداشت کر لے. حضرات امام علی عباس دوڑے چلے جا رہے ہیں. کبھی تیر پیشر سے آپ کا تیر آپ کے سینے پہ لگتا ہے, کبھی تیر پشت پر لگتا ہے لیکن منہ سے اف تک نہیں نکلی ہے, زبان سے آ تک نہیں نکلی ہے. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے ایک ظالم کا تیر سیدھا آ کر پانی کے مشکیزے میں لگتا ہے, پانی زمین پر گر جاتا ہے. غازی عباس نے خیمے کی طرف منہ کر کے کہا تھا سکینہ معاف کرنا, تیرا چاچا آج تیرا وعدہ پورا نہ کر پایا, تجھ تک پانی کو نہ پہنچا پایا, سینہ چھلنی ہو چکا کہ تیر سے زخموں سے چور چور یا باس لمبردار زمین پہ نیچے آتا ہے. ادھر زینب نے کہا تھا بھائی حسین دیکھ ہمارے قافلے کا لمبردار گر چکا ہے, جا اس کی لاش کو تو اٹھا کر لا. امام تیرے ہوئے میدان کربلا میں آئے تو غازی عباس کی سانسیں چل رہی تھی. غازی عباس کے سر کو جب حسین نے اپنی آغوش میں رکھا تو دیکھ کر کہا تھا بھیا سکینہ سے کہہ دینا معاف کر دے, اس کا چچا اس کا وعدہ پورا نہ کر پایا. یہ کہتے
کہتے علی عباس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. جام شہادت نوش کیا. امام جب علی عباس کے لاشوں کو لے کر اپنے خیمے میں پہنچے تھے تو سیدہ سکینہ آگے آ کر اپنے چچا کے گالوں پہ ہاتھ مار رہی تھی. چچا جان بولتے کیوں نہیں؟ چچا جان سکینہ سے کہ آپ ناراض ہو گئے ہیں. چچا جان بات تو کرو. آج کے بعد سیدہ سکینہ تم سے کبھی پانی نہ مانگے گی. آج کے بعد کوئی فرمائش نہ کروں گی. میں نے پانی تو ہی مانگا تھا, یہ تھوڑی کہا تھا کہ وہاں سے زندہ واپس مت آنا. وہ سکینہ جو چچا کے دامن سے لپٹ کر سویا کرتی تھی, چچا کی لاش کو لپٹ کر رو رہی ہے. لیکن امام علی عباس جو دوسروں کی پیاس بجھانے کے لیے گیا تھا, اس کی پیاس جنت میں جامع کوثر سے ہو چکی تھی. میرے عزیزوں, یہ قربانیاں وہ ہیں جن کو بیان کرتے ہوئے کلیجہ مہک جاتا ہے. امام علی مقام کے شہزادے حضرت علی اکبر باقی رہ گئے تھے یا میرے امام باقی رہ گئے تھے؟ علی اکبر کی قربانی اور ان کی شہادت کے بارے میں انشاءاللہ کل قبرستان میں بیان ہوگا انشاءاللہ. بارش کا ماحول کی ہے, گرمی بہت ہو رہی ہے, مجمع بہت اچھا تھا. مولا تعالیٰ آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہ زیادہ مبارکباد کے مستحق ہے جو بھیگ کر ذکر سن رہے ہیں. اور دیکھیں اس سال, پچھلے سال بھی میں آیا تھا اور اس سال بڑا اہتمام کیا گیا. پچھلے سال ایسا اسٹیج بھی نہیں تھا. یہ بھائی شوکت علی, انہوں نے بڑی محنتیں کی اور بار بار روزانہ کچھ نہ کچھ نیا اپنے اس اسٹیج میں پیدا کر دیا کرتے ہیں. انہوں نے حسین کے نام پر اس محفل کو سجایا ہے. مولا تعالیٰ ان کی زندگی کو سجا دے. ان کے جو گھر والے انتقال کر گئے, مولا تعالیٰ ان کی قبروں کو سجا دے. ہزاروں گنا نعمت بدل عطا فرمائے. جوانوں دیکھیں یہ اہتمام ایک اکیلے جوان نے کیا ہے. اگر دو جوان دو چار مل جاتے اس کے ساتھ تو اچھا اہتمام ہو جاتا ہے, اس سے بڑھ کر اہتمام ہوتا ہے. اگلی بار جب یہ اہتمام کیا جائے تو اکیلا شوکت کھڑا نظر نہ آئے, اس کے ساتھ 10-12 جوان اور نظر آنے چاہیے تاکہ اس سے زیادہ اچھا اہتمام ہونا چاہیے. مولا تعالیٰ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تقریر ختم ہو رہی ہے, آخر میں ہاتھ اٹھا کر لبیک یا حسین